آج پاکستان کی سال 2020 اور 21 کے حوالے سے اس پارلیمنٹ کے لیے ایک انتہائی اہم دن ہے تمام پاکستانیوں کے لیے۔ یہاں پر جس قسم کی گفتگو ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم آج کے دن اس قسم کی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے تھا۔ بجٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے اور عوام کے سامنے جتنا ہم اس پارلیمنٹ کو بے توقیر کر چکے ہیں، مزید ہم اس سے زیادہ اور کتنا اپنے آپ کو بے توقیر کر سکتے ہیں۔ یقیناً بجٹ کے حوالے سے تجاویز آپ کو اپوزیشن نے دی اور کئی روز بجٹ کے اجلاس میں اپوزیشن نے جس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، جی پلیز۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ تو اپوزیشن نے جس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، یہاں پر انتہائی موضوع تجاویز پیش کی گئی۔ یقیناً سیاسی حوالے سے تمام اپوزیشن کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی کا سیاسی موقف بھی آپ کے سامنے رکھا ہوگا، لیکن جب آپ نے بجٹ تقریر کی، اس کے 3 دن تک یا 4 دن تک وزارت خزانہ سے متعلق مشیر خزانہ یا وزیر خزانہ یا اس سے متعلق دوسری وزارتیں، ان کا ایک منسٹر بھی یہاں پر موجود نہیں تھا کہ اپوزیشن تجاویز پیش کر رہی تھی۔ یہ آپ کی سنجیدگی کا عالم تھا۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ بجٹ آپ کا بنایا ہوا بجٹ نہیں ہے، یہ تیار بجٹ آپ کو ملا ہے، یہ IMF کا بجٹ ہے، یہ پاکستانی عوام کا معاشی قتل ہے۔ ہم 10 سال سے چیخ رہے تھے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، بین الاقوامی ادارے وہ پاکستان کی سیاست کو متنازع بنانا چاہ رہی ہیں، وہ پاکستان کی ترقی ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے۔ انہوں نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ میں لایا اور آپ کو ایک خاص ایجنڈے کے تحت ہم پر مسلط کیا، اس قوم پر مسلط کیا۔ میں یہاں پر آپ کے وزراء کو سنتا ہوں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، ہم ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ کیا آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یہی الفاظ نہیں استعمال کیے تھے؟ کیا آپ نے مسلم لیگ اور نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یہی الفاظ استعمال نہیں کیے تھے؟ کیا آپ نے جنرل مشرف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یہی الفاظ استعمال نہیں کیے تھے؟ آپ صرف اپنے مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ پاکستان کے مفاد، پاکستانی عوام کے مفاد کے خلاف ہیں۔ آپ نے ہر دور میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی غلامی کی ہے۔ ہم نے آپ کے ہر دور میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے۔ ہم آج بھی آپ کو چیلنج کر رہے ہیں اور ہم کل بھی آپ کو چیلنج کرتے رہیں گے۔ بات پیٹرول کی ہوتی ہے، بات آٹے کی ہوتی ہے، بات چینی کی ہوتی ہے۔ آپ کے کیبنٹ میں چینی چور بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ کے کیبنٹ میں آٹا چور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی کیبنٹ میں پیٹرول چور اور پیٹرول مافیا بیٹھا ہے. آپ نے تمام مافیا کو جنہوں نے آپ کے لیے پیسہ لگایا الیکشن میں، آپ نے ان کو سپورٹ کیا اور پھر ایک بیان دے دیتے ہیں کہ ہمیں نہ اوگرا آپ کو سفارش کرتی ہے، نہ آپ کے کیبنٹ کے وزراء کو پتا ہوتا ہے آپ کہاں سے یہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر آ کر آپ اپنے پارٹی اور لیڈرشپ سے وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں، جس کی وفاداری پوری قوم کی نظروں میں مشکوک ہے، آپ اس کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں. اس قسم کی باتیں نہ کی جائیں. فوراً ہم نے اپوزیشن کی حیثیت میں ہمارا جو عادت ہے، ہم نے پارلیمانی تاریخ میں اتنی سنجیدہ اپوزیشن نہیں دیکھی جتنی سنجیدگی کا مظاہرہ اس اپوزیشن نے کیا ہے. اپوزیشن اراکین جیلوں میں پڑے ہیں. خورشید شاہ جنہوں نے ہمیشہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کیا ہے اس پارلیمنٹ میں، آج نہیں کئی دہائیوں سے، لیکن آپ کو ضد اور انا میں جس قسم کے آپ نے مقدمے بنائے، آپ کے وزیر اعظم نے یہاں کھڑے ہو کر بات کی کہ ہم عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں. آپ کو رانا ثناء اللہ کے خلاف تو انصاف چاہیے، آپ کو پرویز خٹک کے خلاف انصاف نہیں چاہیے، آپ کو جہانگیر ترین کے خلاف انصاف نہیں چاہیے، آپ کو حلیمہ خان کے خلاف انصاف نہیں چاہیے. یہاں پر ہمارے سامنے آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں آپ کا کردار معلوم نہیں ہے. فنانس بل پہ بولیں، بل پہ بولیں جی، بل کے متعلق ہے، بجٹ اجلاس ہے، بجٹ پہ بولیں، آپ ایسی تقریر نہیں کریں جی. جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ بجٹ آپ کے حکومت کا بنایا ہوا بجٹ نہیں ہے. یہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے آئین کے ساتھ حلف اٹھایا ہے. آپ حلفاً کہہ دیں کہ آپ کے وزیر اعظم کو اس بجٹ کا پتہ ہے جو آپ نے پیش کیا ہے. یہاں ہمیں کس سے کہانیاں سنانے آ جاتے ہیں. اسلام کی تاریخ جو آپ کی زبان سے ہم نے اسلام کی تاریخ سنی ہے، اگر ریاست مدینہ کا تصور بھی آپ کے ذہن میں یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے دل لرز جاتے ہیں جس قسم کی زبان آپ اسلام اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے کرتے ہیں. ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. قوم کو اسلام کے نام پر یہاں اقتدار میں بیٹھنے کے لیے کتنے لوگوں نے دھوکہ دیا. ہم نے ان لوگوں کا دھوکہ نہیں کھایا، آپ تو ان کی عشیر بھی نہیں ہے. لیکن اتنا آپ پر واضح کر دوں جناب ڈپٹی اسپیکر کہ ہم آج بجٹ میں عادت کے اعتبار سے ضرور کم ہوں گے، لیکن بجٹ پاس ہونے کے بعد ہم آپ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، ہم قوم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے. آپ کو گلی کوچے میں بتائیں گے کہ آپ کے بجٹ کا کیا امپیکٹ قوم پر پڑا ہے. یہ بجٹ آپ پیش کر رہے ہیں اور پھر 300 ارب روپے کا یکدم سے راتوں رات آپ ٹیکہ لگا دیتے ہیں قوم کو. آپ اپنے ممبران کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے خریدنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. آپ اپنے ممبران کو راضی کرنے کے لیے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کے لیے نکال رہے ہیں اور اپنی حکومت کو دوام دے رہے ہیں. یہ سارا پیسہ وہی مافیا آپ کے حکومت کے لیے استعمال کر رہا ہے. میں کوئی اس میں ابہام نہیں سمجھتا، پوری قوم جانتی ہے. لیکن جو صورتحال ہے بہت گمبھیر ہے. ہماری سیاست پر حملے ہوئے، جمہوریت پر ہوئے،
اور यहां पर कोई कहता है कि कौन कातिल है और कौन शहीद है, इस पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। लेकिन एक बात जो कौम जानती है वो ये है कि इमरान खान इस कौम का माशी कातिल है, इमरान खान इस कौम का जमहूरी कातिल है, इमरान खान इस कौम का खारजी पॉलिसी के हवाले से कातिल है, इमरान खान मकबूजा कश्मीर के लोगों का खून इसने किया है, उनके जज्बात का खून इन्होंने किया है। आपस में बातचीत ना करें, एक दूसरे पे नारेबाजी ना करें, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बजट पे आए, बजट पे बात करें और 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। वो लोग जवाब दे रहे हैं कि जिनका चैलेंज मैं कबूल कर चुका हूं, और फिर भी मैं कोई गैर पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मैं कोई गैर पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। लेकिन आपसे हौसले से मालूम है, बात सुने, आप बैठ जाएं, जज्बा भी मुझे मालूम है, और ताकत भी मुझे मालूम है। लंबे बालों और लंबी मूंछों से कोई बहादुर नहीं बनता। हमने ये पगड़ियां इसलिए नहीं पहनी कि आप जैसे किरदार के लोग हमें दबा सके। हम तुम्हारे आका अमेरिका से नहीं दबे। आपस में नारेबाजी न लगाएं। तमाम मौजूदा अरकान से मेरी दरख्वास्त है कि अपनी अपनी निशस्त पे बैठें, अपनी अपनी निशस्त पे बैठें। आप इस्तेमाल करते इस्तीफा दो, सब इस्तीफा दो, अपनी अपनी निशस्त पे बैठें। झूठ ना बोलो, ईमान में झूठ ना बोलो, जनाब पूरा करो। जनाब डिप्टी स्पीकर, यहां पर तमाम लोगों की तकरीरें सुनी गई, हमने सुनी, हमारे मेंबरान ने सुनी, जानते हुए भी कि आपके मेंबरान झूठ बोल रहे हैं तब भी सुनी। इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। और तुम्हारा किरदार क्या है, मैं तुम्हारा किरदार नहीं जानता। किसी पे जाती बात ना करें। आप बजट पे स्पीच करें। आपको ये जो माइक आपका ओपन है बजट पे स्पीच के लिए, किसी के खिलाफ जाती बात इनको बिठाएं। किसी के खिलाफ कोई जाती बात नहीं होगी। ये माइक इसलिए नहीं दिया आपको कि आप किसी की जात पर बात करें, या फिर बजट पे बात होगी, बजट पे बात करें। आप इनके मेंबरान को बिठाएं। हम आराम से बात कर रहे थे, किसी पर बात नहीं करें। आप किसी की जात पे बात नहीं करें, बजट पे बात करें। जनाब डिप्टी बजट स्पीकर का आपको बजट के लिए ये मौका मिला, बजट पे बात करें आप। जनाब डिप्टी स्पीकर, बनीगाना के रोडों पर मैं नहीं भाग रहा था। आप बजट पे बात करें। मैं बनीगाना के रोडों पर नहीं भाग रहा था। शहद की बोतलें किसकी गाड़ी से निकल रही थी पूरा पाकिस्तान जानता है। जनाब डिप्टी स्पीकर, हम संजीदा बात करते हैं, हमें संजीदगी से जवाब दिया जाए। हम शहाद के मफरूर, शहाद के मफरूर। हमने तमाम लोगों से गुजारिश है कि बैठे, सबको मौका मिलेगा, हर एक को मौका मिलेगा। मुख्तसर करें जी असद महमूद साहब, जनाब अपनी बात मुख्तसर करें। मैं कह चुका हूं किसी न किसी की जात पे कोई बात नहीं करनी। अयूब साहब, मैं आपका एहतराम करता हूं, हमेशा आप काबिल एहतराम रहे हैं हमारे लिए। आप बताएं कि मेरी तकरीर में मेरी तरफ से कोई बात हुई या वहां से लोग खड़े हुए? चेयर को मुखातिब। जी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर एक और बहुत हसास मौजू छेड़ा गया जो नहीं छेड़ना चाहिए था, और जिस शख्स की जिम्मेदारी बनती है उसका नाम है जनरल परवेज मुशर्रफ। उसका नाम किसी ने नहीं लिया कि वो कातिल है या गाजी है। अगर हमारी पार्लियामेंट के अंदर इस पर अगर बहस होनी चाहिए और खुलकर बहस होनी चाहिए, अफगानिस्तान के मसले पर भी बहस होनी चाहिए,
کشمیر کے مسئلے پر بھی بحث ہونی چاہیے. اور یہاں ایک بات کی گئی اور لفظی ایک لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے آج میں بحیثیت پارلیمانی لیڈر آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے پاس 10 سال کشمیر امور کی کمیٹی رہی. آپ 10 سال کا ان کے اخراجات پارلیمنٹ میں پیش کریں. آپ اور پچھلے چیئرمینوں کے ساتھ ان کا موازنہ کریں. یہ اب اور آپ مزید دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ راجہ پرویز اشرف جس کو عدالت نے اور ان عدالتوں نے جن کو آپ صحیح عدالتیں سمجھتے ہیں انہوں نے ان کو بری کیا. تو افغانستان کے مسئلے پر میں ہمارا جو موقف رہا ہے وہ ضرور بیان کروں گا کہ سوویت یونین کے خلاف بھی افغان عوام نے دفاعی جنگ لڑی, آزادی اور حریت کی جنگ لڑی, اور ہم نے ان کو سیاسی طور پر سپورٹ کیا. امریکہ کے خلاف طویل جنگ لڑی, ہم نے ان کو سیاسی طور پر صحیح سمجھا کہ وہ حریت اور دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے لیے امریکہ کی پالیسی معیار نہیں ہے کہ امریکہ کسی کو شہید کہے گا تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو شہید کہیں, اور امریکہ کسی کو قاتل کہے گا تو ہم پر لازم ہے کہ اس کو قاتل کہیں. ہم اب اپنا موقف حق اور سچ اور دلیل کے ساتھ دیں گے, اور ہم دیتے آ رہے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر, یہ بجٹ جس پر ہم نے طویل بحث کی اور کشمیر پر جس قسم کی پالیسیاں آپ کی رہی ہیں, آپ مظفر آباد جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ آزادی مارچ والوں نے کشمیر ایشو کو پس منظر میں. خدا کے لیے جھوٹ مت بولو کشمیریوں سے. کشمیریوں سے 70 سال تک جھوٹ بولتے آئے ہو, اب مزید جھوٹ مت بولو ان سے. ان کی بھی نسلیں اس جنگ میں چلی گئی. ہم جناب ڈپٹی اسپیکر, اگر آپ ان کو ابھی خاموش نہیں کرائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ بول رہے ہیں بیچ میں. آپ بات جاری رکھیں جی. اگر وہ ڈسٹربنس کریٹ کریں گے تو یہاں سے بھی رد عمل جائے گا. میری گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کریں جی. کشمیر ایشو پر ہمارا موقف واضح ہے کہ کشمیری حریت اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستانی عوام ان کے ہر محاذ پر شانہ بشانہ رہی, اور کسی کو جرت نہیں ہو سکی کہ جب کشمیر کمیٹی کا چیئرمین قائد ملت اسلامیہ مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان تھے کہ وہ کشمیر پر سودا کر سکے. آپ یہاں پر آپ نے وزارت امور کشمیر کا وزیر جو بیٹھا ہے, اس کو صرف اتنا یہ ہمیں بتا دے کہ کشمیر کا مقبوضہ کشمیر کا دارالحکومت کون سا ہے. اس کا نہیں بتا سکتے, آزاد کشمیر کا ہی بتا دے. آپ کو موقع ملے گا, آپ کو اس کے بعد موقع ملے گا, آپ نے اپنی بات کرنی ہے. آپ جلدی خارجہ پالیسی پر آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. خارجہ پالیسی پر آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے خارجہ پالیسی پر ہندوستان کو پچھاڑ کر رکھ دیا. 192 میں 184 ووٹ آپ کے مقابلے میں لے گیا. شرم. اور پھر یہاں سے اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے جناب ڈپٹی اسپیکر, مکمل کریں آپ پلیز. جناب ڈپٹی اسپیکر, یہ تمام چیزیں عالمی وبا کورونا اس ٹائم یہاں پہ سارے لوگ ایک رسک کے تحت یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ہم نے جو طے کیا تھا 25% اس پہ بھی عمل نہیں ہوا, اور آج مجبوراً سب لوگ آئے ہیں اس ووٹنگ کے لیے. تو آپ اپنی بات مختصر کریں کہ ہم جو ہے وہ ووٹنگ کی طرف بھی جائیں اور لوگوں کو موقع بھی مل سکے. نہیں کریں گے. آپ یہاں پر دعویٰ کر رہے تھے, اور یہاں سے کوئی بات ہوتی ہے
تو آپ کہتے ہیں کہ مس گائیڈ کیا گیا ہے آپ کو. آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ آپ کے وزیر اعظم نے کہا کہ 5,000 ارب روپے کا قرضہ معاف کیا. آپ خود اپنی بجٹ تقریر میں اپنے ریونیو جو آپ نے ہدف رکھا تھا آپ کا کتنا ہے؟ قرضے لے کر قرضے معاف کرتے ہو اور قوم کو دھوکہ دیتے ہو کہ ہم نے بچت کر کے اور پچھلی حکومتوں کا قرضے معاف کیے. یہ ڈھونگ ہے. ہم چیختے آ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ڈھونگ، یہ حکومت ڈھونگ ہے اور یہ بجٹ بھی ڈھونگ ہے. ہم اس بجٹ کو پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں. جو تجاویز ہماری طرف سے آئی ہیں، خواجہ آصف صاحب نے جس طرح فرمایا کہ ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے تجاویز منظور کر لیں. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کے لیے ممبران کو لائے ہیں. آپ اپنے متعلقہ وزراء کو یہاں پر بٹھا نہیں سکے کہ وہ اپوزیشن کی تجاویز سن لیں. آج آپ ووٹ کے لیے ان کو یہاں لائے ہیں. یہ ہنر آپ کا اس وقت کہاں چلا گیا تھا جناب ڈپٹی اسپیکر، جب اپوزیشن قوم کے مفاد اور حق میں آپ کو تجاویز دے رہی تھی. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. ہم پاکستان کے عوام کے اندر جائیں گے اور اپنا بھرپور قومی مفادات کی جنگ قوم کے شانہ بشانہ انشاءاللہ لڑے ہیں اور لڑتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.